احمد رضا کا حال یہ تھا جو 22 گھنٹے جگنے والی شخصیت تھی، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، جو 22 گھنٹے جگتا تھا امت مسلمہ کے ایمان اور عقیدے پر پہرا دینے کی وجہ سے، اور اکثر لوگوں کو فرماتے تھے کہ تم محمد الرسول اللہ کی بھولی بھالی بھیڑیں ہو اور تمہارے پیچھے ایمان کے بھیڑیے پڑے ہوئے ہیں، تم اپنی عقیدے کی حفاظت کرو، تم اپنی ایمان کی حفاظت کرو۔ اور امام اہل سنت کو یہ فکر سونے نہیں دیتی تھی۔ عرس امام احمد رضا میں آنے والوں، مجھے بتاؤ ہم اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا وفادار کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا سپاہی کہتے ہیں، کیا یہ فکر رضا ہمارے اندر ہے؟ اللہ اکبر! ہمارا امام 22 گھنٹے جگتا ہے، یا تو کتاب پڑھتا ہے یا تو کتاب لکھتا ہے۔ 66 سال اللہ نے ان کو عمر عطا فرمائی تھی، اگر ان کی عمر کا حساب کیا جائے اور ان کی کتابوں کا حساب کیا جائے تو وہ ہر 5 گھنٹے میں حضور کی امت کو ایک نئی کتاب دیتے نظر آتے ہیں، اور کتاب بھی وہ نہیں کہ 4 کتابیں جمع کر لی، ادھر سے نقل کیا ادھر سے نقل کیا اور کتاب دے دی۔ ایسا نہیں کہ چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا تو کرانے کی دکان کھول دی۔ امام احمد رضا کی کتابوں کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک صفحے کی تشریح کری جائے تو اس کے بعد کئی اوراق جو ہے وہ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسی کتاب لکھی، اللہ اکبر، کہ اس کا جواب آج تک باطل کے پاس نہیں ہے۔ جب باطل کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ الزام تراشی کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ امام احمد رضا کے پیر خانے نے امام احمد رضا کی کتابوں کا یوں تعارف کرایا ہے، ہمارے محررہ سے آواز آتی ہے کہ مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ اور فتاوی رضویہ تو ایک علامت ہے، ذرا ہدایت کے بخشش پڑھ کے دکھلا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس رضوی حضور امام منانی احمد رضا کی جلن میں امام احمد رضا کی برابری کا خواب دیکھنے والوں کو محررہ مطہرہ کا چیلنج ہے کہ ان کی ہدایت کے بخشش پڑھنے کی جنہیں اوقات نہیں ہے وہ فتاوی رضویہ کو کیا پڑھ سکتے ہیں اور کیا سمجھ سکتے ہیں۔ ہدایت کے بخشش وہ ہے، کیا بخشش کے کل بوٹے بوئے ہیں۔ نبی کی زلفوں کی بات آئی تو کہتے ہیں بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشت گل چھوٹا سا عطردان ہے۔ جب نبی کی شان کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ سب حسن کی قسم کھاتے ہیں مگر اپنا نبی وہ ہے حسن جس کی قسم کھاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ فکر نہ اقبال کے یہاں ہے، نہ غالب کے یہاں ہے، نہ میر کے یہاں ہے۔ میں اپنی طبیعت سے نہیں کہہ رہا ہوں، ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ میر جیسا عشق میں ڈوبا ہوا بھی وہاں تک نہ پہنچ سکا جہاں امام احمد رضا، کیونکہ میر میں اور احمد رضا میں فرق یہ ہے، میر غزل کا شاعر ہے، احمد رضا نعت کے شاعر ہیں۔ اندازہ فرمائیں میر کا محبوب مجازی ہے، احمد رضا کا محبوب حقیقی ہے۔ کیا انداز میں بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم۔ بریلی میں بیٹھ کر کے اگر اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھ میں نہیں آتا تو مجھے افسوس ہے۔ توجہ فرمائیں، کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ اور آپ نے محبوب کو چاند کے ٹکڑے سے کہ وہ تشبیہ دیتے ہوئے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، لیکن چاند کے ٹکڑے سے تشبیہ دینے کا انداز دیکھیں۔ اللہ اکبر! اس لیے کہ چاند کی اوقات کیا ہے؟ چاند اس لیے چمکتا ہے، کہتے ہیں کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرباں، اٹھتی ہے کہ شان سے گردے سواری۔ ان کی سواری کا گرد اٹھتی ہے تو چاند و سورج کو چمکنے کا شور ملتا ہے، تو ان کے چہرے کو چاند کے ٹکڑے سے تشبیہ دیں گے، لیکن چاند کے ٹکڑے کا جو استعمال کیا ہے یہ میرے امام کا انداز ہے۔ کہتے ہیں جس نے ٹکڑے
ہے امام احمد رضا کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ وہ امت کے ایمان پہ پہرا دیں. ان کو جب لگا کہ اس طرف سے حملہ ہوا تو وہ فوراً قلم اٹھا کر کے آ گئے. انہوں نے تلوار سے فتنوں کا مقابلہ نہیں کیا, انہوں نے قلم سے فتنوں کا مقابلہ کیا. بس میں درد دل کے طور پہ 2-3 باتیں رکھ رہا ہوں. آج بھی اس امت کے ایمان پر خطرے کے بادر منڈلا رہے ہیں. ایک طرف سے ختم نبوت کے منکرین کا فتنہ ہے, یعنی قادیانیت کا فتنہ, جو بڑی تیزی کے ساتھ ہماری بستیوں کی طرف بڑھ رہا ہے. راجستھان کی شریف کی اطراف کی سرزمین ہو, قادیانی اپنے پیروں کو پھیلا رہے ہیں. منکرین ختم نبوت الگ الگ انداز سے ہماری بستیوں میں آتے ہیں اور پہلے وہ نماز روزے کی بات کرتے ہیں اور پھر ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدے کو مشکوک کرتے ہیں. اس بارے میں ہم نے کیا تیاری کی ہے. اور دوسرا بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہماری بیٹی اور بچوں کو ارتداد کے دروازے تک لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. فتنہ ارتداد امام اہل سنت کی آنکھوں کو بند ہونے کے بعد جب اس فتنے نے سر اٹھایا تھا تو اعلیٰ حضرت نے اتنی بڑی ٹیم چھوڑی تھی. حضور اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں بالخصوص حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی صاحب تھے, ان کے شہزادے حضور مفتی اعظم قطب عالم تھے, ان کے اور خلیفہ حضور صدر الفاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی تھے, ان کے اور ایک منفرد خلیفہ حضور شیر بے شہر سنت حضرت مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھنؤی پیلی بھیتی تھے, ان کے ایک اور خلیفہ حضور سیدی سرکار محدث اعظم چوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. اسی طریقے سے ان کے ایک اور خلیفہ حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. اسی طرح ان کے ایک اور خلیفہ علامہ سید سلیمان اشرف بہاری رحمت اللہ علیہ تھے, ان کے ایک اور خلیفہ حضرت علامہ سید محمد ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. کتنی بڑی ٹیم امام احمد رضا نے چھوڑی, اور بالخصوص عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ عبدالعلی میٹی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ. میں نے بہت سے نام میں نے چھوڑ دیے اس لیے کہ بہت صاحب کے نام بھی نہیں لیے جا سکتے, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب ارتداد کا فتنہ سر اٹھاتا ہے تو اس وقت یہ بزرگان دین اپنے گھروں سے نکلے تھے, کئی مہینے تک اپنے گھر نہیں گئے تھے, اور جو لوگ مرتد ہو رہے تھے ان لوگوں کو تو ارتداد سے بچایا ہی بچایا, ساتھ ہی میں الحمدللہ ان لوگوں نے کئی لوگوں کو مزید اسلام کے اندر داخل کیا. میرے بھائیو, اس وقت اللہ اکبر معاش سے زیادہ لوگوں کے ایمان کی فکر کی ضرورت ہے, روٹی اور کپڑا اور مکان سے زیادہ لوگوں کے ایمان کی فکر کی ضرورت ہے. آج ہمارے بچے بچیاں ارتداد کی طرف جا رہے ہیں. جو تعداد اخبارات میں پڑھتے ہیں وہ تو ظاہر ہو چکی ہے. بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں, بچیاں ایسے بھی ہیں جو ہمارے گھر میں رہ کر ہمت نہیں کرتے بولنے کی, اور ان کے سینے کے اندر کوئی شعلہ جوال ابل رہا ہے, ان کے دلوں کے اندر کوئی بغاوت جو ہے ابل رہی ہے. یاد رکھنا, اللہ اکبر, صرف غربت فتنہ ارتداد کا سبب نہیں ہے. اللہ اکبر, صرف نفسانی خواہشاتی فتنہ ارتداد کا سبب نہیں ہے. امام اہل سنت نے جب اللہ اکبر, ان کی یہ خصوصیت تھی, وہ بہت بڑے مفکر تھے, بہت دور اندیش تھے, فتنے سر اٹھانے والے بعد میں ہوتے. امام احمد رضا اس کا جواب پہلے ہی سے مہیا فرماتے تھے. ان کو بہت فکر تھی. افسوس, امام احمد رضا کی ماننے والی قوم لا یعنی باتوں میں الجھ کر رہ گئی. اب تو یہ ہو گیا, تیرا باپ بڑا ہے کہ میرا باپ بڑا ہے, تیرا مدرسہ بڑا ہے کہ میرا مدرسہ بڑا ہے, تیرا پیر بڑا ہے کہ میرا پیر بڑا ہے. یاد رکھو مسلمانوں, اس وقت لا یعنی باتوں میں الجھنے کا نہیں ہے. اگر ہم نے آج اپنے بچوں کے, اپنی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی فکر نہیں کی تو ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے. اور یاد رکھنا, قبروں میں ترستے پڑے رہو گے, بچے فاتحہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوں گے, ایصال ثواب سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے. اس لیے عرس رضوی میں آنے والوں یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جامعہ نوریہ کے اس منبر سے جو پیغام پہنچ رہا ہے, میری گزارش ہے, امام احمد رضا ایمان کے پہرے دار تھے, رسول اللہ کے سپاہی تھے, وفادار سپاہی تھے. اس لیے ہمیں بھی امام احمد رضا سے یہ درس لینا ہے, یہ فکر لینا ہے. تمہیں پتہ ہے فتنہ ارتداد
बरेली के बगल में पल रहा है। बच्चियां अल्लाह अकबर इर्तिदाद की तरफ तेजी के साथ माइल है। खुदा के लिए इमाम अहमद रजा के मिशन पे हमें काम करना होगा। और वो क्या, इमाम अहमद रजा ने सोचा अगर कुफ्र से बचाना है, बदअकीदगी से बचाना है, शिर्क से बचाना है, बिदअत और खुराफात से बचाना है, इर्तिदाद से बचाना है, तो उम्मत को रसूलुल्लाह के करीब कर दो, हुजूर के करीब कर दो। मेरे भाइयों, हमने खुद इस्लाम का जिक्र नहीं किया जैसा करना चाहिए था, हुजूर का जिक्र नहीं किया जैसा करना चाहिए था। अल्लाह अकबर, मगर वो कैसा कुश्ता इश्क रसूल था, वो उसकी जबान पर हमेशा हुजूर का जिक्र रहता था। उनको एक फिक्र थी, वो लोगों को अपने से करीब नहीं करना चाहते थे, वो लोगों को मदीने के ताजदार से करीब करना चाहते थे, वो भटके हुए हाऊ को सूबे हरम ले जाना चाहते थे। आज जब से हमारी फिक्र हो गई लोगों को खुद से करीब करने के लिए, जब से हमने मेहनत शुरू कर दी है, सवाल पसीर हो गए हैं। याद रखना, सच्चा आलिम वो नहीं होता, सच्चा दाई वो नहीं होता, सच्चा पीर वो नहीं होता जो खुद से करीब करे। सच्चा दाई, सच्चा पीर और सच्चा आलिम वो होता है जो अल्लाह रसूल से करीब कर दे। इसलिए कि हम तो ऐबों में डूबे हुए हैं, कोई अपने से करीब होगा चंद दिनों के बाद दूर हो जाएगा, और हो भी रहे हैं। लेकिन अगर हुजूर से करीब हो गए तो हुजूर को खुदा ने हर ऐब से पाक बनाया है। वो खुद ही कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे भाइयों, इमाम अहमद रजा के उर्स में आने वालों, कभी सोचा जब इस उम्मत की बेटियां किसी मुनकिर इस्लाम के बिस्तर पे करवटें बदलती होगी तो उस वक्त तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? कभी सोचा? लायानी बातों में उलझ करके रहने वालों, कभी सोचा कि मैदान महशर में हुजूर को मुंह क्या दिखाएंगे, अल्लाह के रसूल को मुंह क्या दिखाएंगे कि उम्मत के बच्चे इर्तिदाद के फितने की तरफ बढ़ रहे थे और हम इसी में उलझे हुए थे कि तेरी टोपी का कलर अफजल है कि मेरी टोपी का कलर अफजल है। इमाम अहले सुन्नत ने तो हमें फिक्र दी है, हुजूर के करीब हो जाओ और हुजूर के करीब करो। मेरी गुजारिश है, अगर इर्तिदाद के फितने से बचना है तो अपने बच्चों को हुजूर के करीब करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहि सलाम की सीरत पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ, दीन इतना पढ़ा दो हर बच्चा बच्ची को कि घर में बच्चा पैदा हो तो अजान हम खुद ही दें, और किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाजा हम खुद ही पढ़ा सकें, घर की फातिहा खुद दे सकें, घर के जानवरों को खुद ज़बह कर सकें। हाँ, और एक माँ अपने बच्चे को कम से कम कायदे बगदादी तो पढ़ाने के काबिल हो जाए, वुजू और गुस्ल के मसाइल सिखाने के काबिल हो जाए। याद रखिए, एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। दुनिया जब ये कह रही है कि अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा, तो आप मुझे बताइए मेरे भाई, जब माएँ अच्छी हो तो कौम अच्छी होगी, और अगर माएँ बिगड़ जाए, माओं को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया अहमद रजा को न देखती अगर उनकी माँ की गोद इतनी सौरी हुई न होती। आपकी नजर इमाम अहमद रजा पर है, लेकिन हम देख रहे हैं इमाम अहमद रजा को जो इश्क रसूल का माहौल मिला है, वो जलसे सुनकर नहीं मिला। उनके बाबा इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपने जमाने के मुनफरिद आशिक रसूल थे। सुरूरुल कुलूब पढ़कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इल्म और अदब और आगही में अल्लामा नकी अली खान अहमद रजा के भी बाप थे, बाप।